آزمائشوں کا مرحلہ آتا ہے تو بشری تقاضوں کو دیکھا جاتا ہے، اور جب معجزوں کا مرحلہ آتا ہے تو نورانی تقاضوں کو دیکھا جاتا ہے۔ یعنی امام حسین کربلا میں ایک اشارہ فرما رہے ہیں تو ہنہناتے ہوئے گھوڑے خاموش ہو گئے، جن جانوروں کے پیروں میں اور گردنوں میں گھنٹیاں اور پازیبیں بندھی ہوئی تھیں، گھونگرو بندھے ہوئے تھے، وہ سب خاموش ہو گئے ایک اشارے پر امام حسین کے۔ مگر ایک اشارے پر امام حسین کے کربلا کے جانور خاموش ہو گئے، وہی جانور عصر عاشور حسین پہ دوڑے کیسے، انہوں نے امام حسین کے بدن کو پامال کیسے کر دیا۔ وہ صحیح بات ہے یا یہ صحیح بات ہے؟ وہ بھی صحیح بات ہے اور یہ بھی صحیح بات ہے۔ وہ تقاضا بشری تھا، اس لیے کہ آزمائش دے رہے ہیں، امتحان دے رہے ہیں، اور یہ اظہار کرامت ہے اور یہ اظہار اعجاز ہے کہ ایک اشارے سے سب خاموش ہو گئے۔ جب یہ نوری پہلو کو اجاگر کرتے ہیں تو پھر وہ منظر بنتا ہے، اور جب یہ بشری پہلو کو اجاگر کرتے ہیں تو پھر یہ منظر بنتا ہے۔ جب یہ چاہتے ہیں کہ ان کا مقام ظاہر ہو تو پھر پتھر ہٹائیں گے تو چشمہ ابل آئے گا، اور جب یہ چاہتے ہیں کہ یہ آزمائش دیں تو پھر پانی مانگنے جائیں گے اور آسمان سے پانی بھی نہیں برسے گا۔ یہ جب تک اہل بیت کے ان دونوں پہلوؤں کو ہم اپنے ذہن میں نہیں بٹھائیں گے اس وقت تک معرفت ممکن نہیں ہے، ورنہ کہیں گے یہ کیسے ہو گیا اور وہ کیسے ہو گیا، یہ غلط ہے، پھر کبھی کہیں گے یہ صحیح ہے۔ ان ہستیوں کے دو پہلو ہیں، ایک بشری پہلو ہے، ایک نوری پہلو ہے، اور جب یہ امتحان دینے لگتے ہیں تو بشری پہلو کو ظاہر کرتے ہیں۔ جس حسین کو گھوڑے سے گرتے ہوئے نبی نظر آ رہے ہوں، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ امام حسین جب ذوالجناح سے زمین کی طرف آ رہے تھے تو امام نے اشارہ کر کے فرمایا لا واللہ مجھے نہیں چاہیے۔ مختار کے دربار میں جب سپاہیوں نے بیانات رقم کروائے کہ ہم نے یہ دیکھا ہم نے یہ دیکھا، تو ایک شخص نے آ کے کہا کہ ہم نے آخری وقت میں بہت چاہا کہ حسین کو گھوڑے سے گرائیں، بہت ہم نے تیر مارے، بہت ہم نے نیزے لگائے، مگر حسین ابن علی نے جب حسین نے چاہا تب گرے، ہمارے تیر مارنے سے حسین گرے نہیں ہیں۔ جب ہمیں یہ احساس ہونے لگا نا اب حسین خود گرنا چاہتے ہیں، تو جب حسین گرنے لگے تو ہم نے دیکھا کہ کوئی حسین کو حتیٰ سہارا دینے کو تیار نہیں تھا، مگر حسین اشارہ کر کے فرماتے تھے جس طرف گرتے تھے لا واللہ مجھے نہیں چاہیے مجھے نہیں چاہیے، دوسری طرف گرنے لگتے تھے وہاں اشارہ کر کے فرماتے تھے لا واللہ مجھے نہیں چاہیے۔ تو یہ کون تھا جو حسین کو کیا دے رہا تھا؟ میں نے حرم حضرت معصومہ میں، حضرت معصومہ قم میں آیت اللہ مشکینی سے یہ جملہ سنا تھا۔ وہ فرمانے لگے روایت نے تو یہ لکھ دیا نا کہ حسین مولا گرتے ہوئے فرماتے تھے مجھے نہیں چاہیے، لیکن اگر اس کو معرفت کی نگاہوں سے دیکھو گے تو نبی آگے بڑھ کے کہتے تھے میری آغوش میں آ جاؤ۔ کبھی جناب زہرا نظر آتی تھی میرے لال میرے بچے میری آغوش میں آ جاؤ، اور حسین مولا فرماتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے، نانا یہ میرا امتحان ہے، مجھے خود زمین کربلا پہ گرنے دیں۔ اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ فرمایا ذوالجناح اب مجھ سے تیری پشت پہ بیٹھا نہیں جاتا۔ گھوڑے نے گھٹنے ٹیک دیے، امام حسین زین سے زمین کی طرف آئے، زین تو چھوڑ دی حسین نے مگر زمین تک آنے میں بہت دیر لگی، تو تیروں پر معلق بدن رہا میرے مولا حسین کا۔ اب ایک مرتبہ پسر سعد کی آواز آئی خبردار کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے، میں نے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے۔ پسر سعد کہہ رہا ہے میں نے اپنے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے، کوئی اسے تیر نہ مارے، اسے تبرک کے طور پر پکڑ کر لاؤ، میں اسے اپنے پاس رکھوں گا، رونا اسی کا ہے۔ تجھے نبی کی سواری یاد رہی، تجھے نبی کا سوار یاد نہیں رہا۔ بس آخری جملے، سپاہی ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے، دو چار کر کے سپاہی آگے بڑھتے تھے، ذوالجناح انہیں زخمی کر دیتا تھا، بپھرا ہوا تھا، غصے میں تھا، ایک اس کا جلال کی کیفیت تھی، کسی سپاہی کو قریب نہیں آنے دے رہا تھا۔ تو پھر پسر سعد کی آواز آئی خبردار کوئی اب ذوالجناح کو نہ پکڑے، پیچھے ہٹ جاؤ دیکھو یہ کیا کرتا ہے۔ جب گھوڑے نے سپاہیوں کو ہٹتے ہوئے دیکھا تو دائیں اور بائیں دیکھنے لگا، اسے احساس ہوا کہ حسین سے دور ہو گیا ہے۔
جہاں امام حسین کو اتارا تھا اس جگہ سے دور ہو گیا ہے، تو دوڑا اسی طرف جہاں حسین کو اتارا تھا، مگر رونے والوں اسے پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی۔ امام کے گلے کو کاٹا جا چکا تھا، امام کے گردن سے خون بہہ رہا تھا، لاشیں بکھرے ہوئے تھے، ذوالجناح ایک ایک لاشے کو سونگھتا تھا اور ایسے سونگ سونگ کے آگے بڑھتا تھا جیسے اپنا پھول تلاش کر رہا ہو، اور اسی لاشے پہ رکا جو امام حسین کا لاشا تھا۔ امام کی گردن سے نکلنے والے خون سے اپنی پیشانی کو رنگین کیا اور زمین کربلا پہ ایسے پیر مارنے لگا جیسے ماتم کر رہا ہو، اور پھر ماتم کرتا ہوا دوڑا ہے خیموں کی طرف۔ بس آخری جملہ آپ نے بہت سنا ہوگا کہ بیٹیوں کو باپ سے بڑا پیار ہوتا ہے، باپ بھی بیٹیوں سے بہت زیادہ پیار کا اظہار کرتے ہیں۔ میں نے کربلا کے مقتل میں دیکھا ہے ذوالجناح ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے، اور اسی خیمے کے در پہ جا کے رکا جس میں سکینہ تھی۔ بی بی نے بابا کے گھوڑے کی آواز سنی تو باہر آئیں، گھوڑا گردن جھکائے کھڑا تھا۔ جناب سکینہ نے گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھا اور ایک سوال کیا، اور سوال یہ تھا، یا جوادہ ابی حل سقیا ابی ام قتل عطشانا، اے میرے بابا کے باوفا گھوڑے، اتنا بتا پانی پلا کر مارا؟ میرا بابا پیاسا بہت تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ مرحوم و مغفور سید امیر حیدر زیدی ابن سی ذوالفقار حسین کے درجات کو بلند فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، کہ پسماندگان کو کار خیر کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ سورہ فاتحہ سید امیر حیدر ابن ذوالفقار حسین رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔